الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، 20ویں کی مجلس ہمارے برادر عزیز درانی صاحب کے والد محترم خدا ان کو رحمت نازل فرمائے، ان کے اثار ثواب کے لیے یہ مجلس اعزاز اس وقت برگزار کی گئی ہے. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا، اور تمام مخلوقات کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا. جتنی بھی مخلوقات ہے پروردگار کی، سب انسان کے لیے اللہ نے خلق کی، اس لیے انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. چاہے وہ درخت ہو، جانور ہو، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارہ ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی. اور انسان سے اللہ نے صرف ایک مطالبہ کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. عبادت کا مطالبہ کیا، اور عبادت کا دائرہ کوئی محدود دائرہ نہیں ہے، بلکہ عبادت کا دائرہ وسیع دائرہ ہے، پھیلا ہوا دائرہ ہے. ہمارا ہر وہ عمل جو رضائے پروردگار کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہو، وہ ہمارا فعل، وہ ہمارا عمل عبادت ہوگا. اگر ہم والدین کا احترام کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ احترام کرنا عبادت ہوگا. اگر ہم کسی مومن کے سلام کا جواب دے رہے ہیں یا کسی مومن کو سلام کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا عمل عبادت ہوگا. تو عبادت کوئی محدود دائرے کا نام نہیں، عبادت کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے. اور اللہ نے والدین کے سلسلے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کا حکم دیا ہے، نیکی کرنے کا حکم دیا ہے. اور قرآن مجید میں خود خداوند عالم ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، احسنوا ان اللہ یحب المحسنین. احسان کرو، نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، نیکی کرنے والوں کو چاہتا ہے. تو نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کا احترام کریں، ہم اپنے والدین کی اطاعت کریں. جیسا کہ خود معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، روزانہ شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کی اطاعت کرو، اپنے والدین کی پیروی کرو. اگر وہ گناہ کی طرف بلا رہے ہیں تو اس میں اطاعت کی ضرورت نہیں ہے. معصیت کو چھوڑ کر، گناہ کو چھوڑ کر باقی تمام چیزوں میں
والدین کی اطاعت کرو، اور جس نے بھی والدین کی قدر کی، والدین کی عزت کی، والدین کا احترام کیا، تو اس کو اللہ کی طرف سے شرف و منزلت و عزت ملتی ہے، مقام حاصل ہوتا ہے۔ آیت اللہ بروجردی جو کہ استاد بھی ہیں آیت اللہ خمینی کے رحمۃ اللہ علیہ کے، مؤسس حوزہ علمیہ قم ہے، مسجد اعظم جو حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے بازو میں مسجد اعظم اتنی بڑی مسجد ہے، اس کے مؤسس ہیں۔ ان کے والد نے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد خط لکھ کر بلایا۔ جب یہ پہنچے تو والد نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں تمہاری شادی کروں۔ انہوں نے انکار کیا۔ والد نے کہا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری توفیقات میں اضافہ ہو تو میری بات کو مان لو، ورنہ تمہارے اوپر اختیار ہے، تم مت کرو شادی، چلے جاؤ پڑھو۔ اگر چاہتے ہو کچھ بننا تو میری اطاعت کرو، میری بات مان لو۔ خاموش ہو گئے۔ باپ سے کہا آپ میری شادی کرنا چاہتے، بسم اللہ آپ کر دیجئے۔ شادی باپ نے کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آیت اللہ بروجردی فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی مجھے فضیلت حاصل ہوئی ہے، جو کچھ بھی علم حاصل ہوا ہے، جو کچھ بھی مجھے ترقی ملی ہے، کامیابی ملی ہے، صرف اور صرف والد کی اطاعت کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ ہے مقام والد کا۔ اور ایک شخص مسیح ہے، مذہب سے نہیں ہے، شیعہ مذہب سے نہیں ہے، مسیح ہے، پہنچ رہا ہے چھٹے امام کے پاس، مولا میرے والدین مسیح ہیں اور میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرے والدین مسیح ہیں، میں مسلمان ہو گیا، ایمان لا چکا ہوں، اب آپ یہ بتائیے کیا میں اپنے والدین کے ساتھ رہوں یا والدین کو ترک کر دوں، چھوڑ دوں والدین کو؟ مولا نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہارے والدین کیا خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں؟ کہا نہیں کھاتے ہیں۔ کیا خنزیر سے علاقہ رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اس کو پالتے ہوتے ہیں؟ کہا نہیں یہ بھی بات نہیں ہے۔ تو امام نے کہا پھر اگر یہ چیز ان کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے، یہ صفت ان کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے، تو تم اطاعت کرو اپنے والدین کی، پیروی کرو اپنے والدین کی، ساتھ میں زندگی گزارو اپنے والدین کے۔ یہ امام نے کہہ دیا۔ اس کے بعد یہ جب واپس آیا مکے سے ملاقات کرنے کے بعد چھٹے امام سے گھر پہ، اب ماں کی خدمت کرنا شروع کر رہا ہے، باپ کی خدمت کرنا شروع کر رہا ہے، اور اس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا تھا، یہاں تک کہ جب تمہاری ماں اگر مر جائے تو تم خود دفن کرنا، تم خود دفن کرنا، مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنا، تم خود دفن کرنا۔ یہ چلا آیا، خدمت کر رہا ہے۔ ماں نے دیکھا بیٹے کے اندر بدلاؤ ہے، ماں نے سوال کیا کیا تو واقعی مسلمان ہو گیا ہے؟ کہا ماں اس میں کوئی شک نہیں، میں واقعی مسلمان ہوں۔ کہا یہ سب چیزیں جو تو کر رہا ہے تو نے کس سے سیکھی ہے؟ کہا ہم نے فرزند رسول سے سیکھی ہے، اور وہی چیز میں کر رہا ہوں، یہی اسلام کہہ رہا ہے کرنے کے لیے، ماں باپ کے لیے، معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، یہی اسلام کہہ رہا ہے، میں وہی کر رہا ہوں جو فرزند رسول چاہتے ہیں۔ کہا بیٹا میں بھی اس فرزند رسول کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں۔ وہ ایمان لائی، وہ بھی ایمان لائی، اور اس کے بعد ظہر کی نماز بیٹے نے اپنی ماں کو ظہر کی نماز پڑھوائی، اسے تو نہیں آتی تھی، ابھی کتنا ٹائم ہوا، تازی مسلمان ہوئی، ظہر کی نماز پڑھائی، اسے بہت اچھا لگا، نماز بہت اچھی لگی نماز۔ اس کے بعد اس کے بیٹے نے مغرب کی نماز پڑھوائی، نماز مغرب کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہو گیا آپ خود بتائیں، یہ کردار، یہ اخلاق، یہ نیکی، یہ حسن سلوک، ابھی اگر اس سے پہلے یہ عورت مرتی تو کیا یہ جنتی ہوتی؟ با ایمان مرتی؟ نہیں مرتی۔ لیکن معصوم نے ہدایت کی، نہیں تمہارے والدین مسیحی کیوں نہ ہو، تم جاؤ ان کے ساتھ نیکی کرو۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے اگر وہ حرام کی طرف تمہیں نہیں بلا رہے تو تم ان کے ساتھ نیکی کرو، تم ان کے ساتھ احسان کرو۔ اب جب اس نے یہ احسان کیا، اس نے نیکی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ ماں مسلمان ہوئی، با ایمان دنیا سے رخصت ہوئی، اور امام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جب تیری ماں مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔
یعنی امام کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ تم نیکی کرو گے تو تمہاری ماں مسلمان ہو جائے گی، اور صرف مسلمان ہی نہیں با ایمان دنیا سے رخصت ہوگی۔ صلوات بھیجے محمد و آلِ محمد۔ احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ استاد محترم نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ انسان کو رات میں سوتے وقت اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ دن بھر میں ہم نے کیا کیا ہے، کیا ہم نے کوئی نیکی کی ہے، کوئی احسان کسی کے ساتھ کیا ہے، اور اگر ایسا نہیں کیا ہے تو سو مت، اٹھ جاؤ۔ معصوم فرماتے اٹھ جاؤ، کسی کے ساتھ نیکی کرو، کسی کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو۔ اگر کوئی نہیں مل رہا ہے، ایسی جگہ پہ ہو جہاں کوئی بھی نہیں ہے، تو تم اٹھو، وہاں دیکھو جو جانور ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اس جانور کے ساتھ کچھ احسان کر دو، کچھ کھلا دو اسے۔ اگر جانور بھی نہیں مل رہا ہے تو اگر وہاں پہ کوئی پودا ہو، کوئی درخت ہو، تو اسے تھوڑا سا پانی ڈال دو، یعنی سو نہیں، احسان کرو۔ وَاحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اگر تم احسان کرو گے تو اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اب انسان اگر مخلوق پروردگار کے ساتھ احسان کر رہا ہے، اپنے والد کے ساتھ احسان کر رہا ہے، تو اللہ اسے دوست رکھ رہا ہے، اللہ اسے چاہ رہا ہے۔ اور جو پورے اسلام کے والد ہوں، اگر کوئی ان کے ساتھ احسان کرے، ان کے ساتھ نیکی کرے، ان کے حقوق کو پامال نہ کرے، ان کی اطاعت کرے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ جب ہم ان کی اطاعت کریں گے تب پروردگار کتنا خوش ہوگا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ ایک والد جس نے ہماری پرورش کی ہے، اس کے ساتھ جب ہم احسان کرتے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا ہے، والد کے ساتھ۔ اور کسی نے سوال کیا کہ یہ جو ہم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور والدین نے جو ہماری تربیت کی ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو جواب، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ تمہارے والد نے جو تمہاری تربیت کی ہے، اگر تمہیں ایک لقمہ بھی کھلایا ہے تو ان کی نیت یہ رہی ہے کہ یہ پروان چڑھے، اس کی زندگی بڑھے، اس کی حیات بڑھے، اس کے جسم میں نشو و نما پیدا ہو، رشد پیدا ہو۔ ایک لقمہ بھی اگر کھلایا ہے، ایک کپڑا بھی پہنایا ہے، تو اس غرض سے پہنایا ہے کہ اس کا جسم سالم رہے، صحت مند رہے، اس کی زندگی بڑھے، اس کی حیات بڑھے۔ لیکن ہم جو تربیت کرتے ہیں، ہم جو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے ہیں، انہوں نے تربیت کی، ہم جو احسان کرتے ہیں، ہمارے احسان میں یہ فرق ہے کہ جب ہم سے کوئی کہتا ہے کہ آپ نے اپنے والد کے ساتھ کیا کیا، تو ہم یہ کہتے ہیں یہ کیا ہے ہم نے، مثلا ہم کہہ رہے ہیں مثلا ہم نے یہ کیا ہے، مثال دے رہا ہوں میں اپنے جملے، یہ میں نے کیا ہے، میں نے یہ خرید کے دے دیا، میں نے یہ کھانا دے دیا، اور اس لیے دے رہا ہوں کہ پتہ نہیں کتنے دنوں تک یہ زندہ رہے، سال بھر زندہ رہے، 2 سال زندہ رہے، 10 سال زندہ رہے، 4 سال زندہ رہے، جب تک ہے اس لیے کر رہا ہوں۔ ہمارے کرنے میں، ان کی تربیت کرنے میں اتنا فرق ہے، وہ تربیت کرتے ہیں تو ان کی دعا رہتی ہے زندگی بڑھتی رہے۔ ہم جب ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی عمر باقی ہے ان کی، جب تک ہے تب تک کرتے رہے۔ صلوات بھیجے محمد و آلِ محمد۔ لہٰذا ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا چاہیے، اس میں سلوک کرنا چاہیے، معاشرے کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ جو رہتے ہیں ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، نیکی کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، اگر امام حسین علی مقام کے سلسلے میں ملتا ہے یہی آئے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، ایک مولم کو سنائی ہے امام نے۔ امام کا بیٹا پڑھنے جاتا ہے ایک استاد کے پاس، جب پڑھ کے آتا ہے امام پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھایا ہے تمہارے مولم نے آج، تمہارے استاد نے کیا پڑھایا ہے آج؟ تو بیٹا سناتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، پورا سورہ سناتا ہے۔
امام خوش ہوتے ہیں، اپنے خادم سے کہتے ہیں معلم کو بلا کے لاؤ۔ جب معلم آتا ہے تو 1000 دینار سونے کے اسے عطا کرتے ہیں امام، لباس دیتے ہیں امام، قیمتی پتھر دیتے ہیں امام اسے، نگینے، قیمتی نگینے امام اسے دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے مولا اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیوں آپ دے رہے ہیں؟ کہا تو نے جو کیا ہے وہ تیرا فضل ہے، وہ تیرا کرم ہے، میں جو کر رہا ہوں یہ میرا کام ہے۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ میں جو تیرے ساتھ کر رہا ہوں چونکہ تو میرے بیٹے کا روحانی باپ ہے، میں تیرے ساتھ احسان کر رہا ہوں۔ یعنی اگر باپ دو طرح کا، ایک جسمانی باپ جو جسم کی تربیت کرتا ہے، ایک روحانی باپ جو روح کی تربیت کرتا ہے، انسان اس راہ راست پر لے کر آتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اگر تمہارا معلم تمہیں کچھ دیا ہے تو اس کے ساتھ احسان کرتے رہو، اس کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ یہ امام نے تعلیم دی ہے، یہ امام نے تربیت دی۔ بس میرے عزیزوں، اور آپ دیکھیں کربلا والوں کا کردار، امام سجاد علیہ السلام جس وقت رخصت آخر کے لیے امام حسین علی مقام خیمے میں آتے ہیں، امام سجاد علیہ السلام کے شہزادی زینب لے کر پہنچتی ہیں، گریہ کرنا شروع کرتی ہیں، رونا شروع کرتی ہیں، اور اس کے بعد سید سجاد کو غش سے افاقہ ہوا۔ بس ایک مرتبہ اپنے بابا کو جو خون کی حالت پہ دیکھا ہے، ایسی حالت پہ دیکھا ہے، تڑپ گئے، بابا کہاں ہے سب؟ مارے گئے، مارے گئے، مارے گئے، مارے گئے۔ امام نے المختصر جواب دیا، بیٹا بس اتنا سن لو کہ مردوں میں تمہارے اور میرے سوا کوئی نہیں، سب مارے گئے۔ بس یہ سننا تھا۔ سید سجاد نے اپنی پھوپھی سے کہا ہے پھوپھی اماں مجھے ٹیک دے کر اٹھا دیجئے، اور میرا نیزہ ٹوٹا ہوا نیزہ مجھے نیزہ لا کے دے دیجئے۔ بیٹا آپ بیمار ہو، عجب نہیں امام حسین نے کہا ہو اے میرے لال سید سجاد بیمار سے جہاز ساقط ہوتا ہے، اے میرے لال اس نیزے کا لے کر کیا کرو گے؟ عجب نہیں سید سجاد نے جواب دیا ہو باپ اس مصیبت پہ گرفتار ہے، بیٹے کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، اس لیے باپ کے ساتھ احسان کرنا چاہ رہا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں دارو امام حسین میدان میں پہنچتے ہیں، جہاد کرنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ امام حسین علی مقام زین سے زمین پر آنا چاہتے ہیں۔ گھوڑے کو امام حسین نے پالا تھا، امام حسین اس پر سواری کرتے تھے۔ اب دیکھیں گھوڑا ایک جانور کس طریقے سے آقا حسین کے ساتھ احسان کر رہا ہے۔ امام حسین دائری جانب گرنا چاہتے ہیں، گھوڑے نے اپنے آپ کو جھکا دیا، بھائی جانب گرنا چاہتے ہیں، گھوڑے نے اپنے آپ کو جھکا دیا، سامنے سے گرنا چاہتے ہیں، اپنے پیروں کو سمیٹ کر امام حسین کے لیے اپنے آپ کو جھکا لیا۔ یہ جانور ہے، سوچ رہا ہے کہ ارے میرا مولا اگر نیچے آئے تو کم سے کم اذیت پہنچے، لیکن کربلا میں کیسے جانور صفت لوگ تھے جنہوں نے حسین پر رحم نہ کھایا۔ تیروں کی بارش کے بعد کند خنجر سے حسین کے سر کو تن سے جدا۔ اللہ